یہ بات ہے اسلام کی۔ ایک ایسے انسان کی جس کے اسلام قبولنے سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ یہ کہانی ہے جب اسلام کا سب سے بڑا دشمن امت کا سب سے بڑا رہنما بن گیا۔ اللہ اکبر! یہ کہانی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کا 13واں سال چل رہا تھا اور اسلام چھپ چھپ کر پھیل رہا تھا۔ قریش کے لوگ پریشان تھے، مگر ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ ان دونوں میں سے جسے تو زیادہ پسند کرتا ہے اس کے ذریعے اسلام کو طاقت دے۔ یہ دونوں تھے ابو جہل اور عمر ابن الخطاب۔ اللہ نے عمر کو چنا، مگر اس وقت عمر کا ارادہ کچھ اور تھا۔ چالیس سال کا وہ مرد جس کا نام ہی کافی تھا ڈرانے کے لیے، آج اس نے قسم کھا لی تھی کہ یا تو محمد رہیں گے یا محمد کا دین۔ عمر تلوار لے کر نکل پڑے۔ مقصد ایک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا۔ لیکن راستے میں ایک شخص نے ٹوکا جس کا نام تھا معین بن عبداللہ۔ انہوں نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے جواب دیا، محمد کو ختم کرنا۔ معین نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں۔ عمر کے پیر تھم گئے، لیکن تلوار اور تیز چمک گئی۔ جب عمر اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو ایک عجیب سی سکون بھری آواز آ رہی تھی۔ وہ قرآن کی تلاوت کی آواز تھی، سورہ طٰہٰ۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ مگر عمر کے کانوں میں یہ سکون نہیں، طوفان بن کر آ رہی تھی۔ عمر نے دروازہ توڑ دیا اور پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ کیسی آواز آ رہی تھی؟ انہوں نے سعید رضی اللہ عنہ کو مارا۔ بیچ میں فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی تو انہیں دھکا دے دیا۔ وہ گر پڑی اور ان کے چہرے مبارک سے خون نکل پڑا۔ اور پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہوئی، انہوں نے اپنا خون پوچھا اور کہا، عمر، ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، چاہے تمہیں پسند آئے یا نہ آئے۔ عمر اپنی بہن کی ہمت کے آگے خاموش ہو گئے تھے۔ عمر نے دھیرے سے کہا کہ مجھے وہ صفحہ دو جو تم پڑھ رہے تھے، مگر فاطمہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، تم پاک نہیں ہو، پہلے وضو کرو۔ جس عمر کو کسی نے کبھی روکا نہیں، آج اس کی چھوٹی بہن نے اسے روک دیا۔ عمر نے وضو کیا، ہاتھ دھوئے، چہرے پر پانی ڈال کر چہرے کو ٹھنڈا کیا اور پھر وہ صفحہ پکڑا۔ عمر کی نگاہ پہلی آیت پہ گئی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے یہ قرآن تمہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں اتارا۔ عمر کا سینہ بھر گیا اور پھر انہوں نے اگلی آیت پڑھی، الا تذکرۃ لمن یخشی، میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی الہ نہیں، میری ہی عبادت کرو۔ اور اس وقت جیسے عمر کا دل بالکل ٹوٹ گیا ہو، غصہ، غرور، سب کچھ ختم ہو گیا، صرف نور ہی نور رہ گیا۔
عمر رو پڑے تھے۔ عمر اٹھے اور ابھی ان کی تلوار ان کے ہاتھ میں ہی تھی، مگر اب یہ تلوار کسی اور مقصد کے لیے تھی۔ جب عمر در اکرم پہنچے تو صحابہ لوگ ڈر گئے کہ عمر آئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، مگر ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا عمر کو آنے دو۔ جب عمر نبی کے پاس آئے تو نبی کریم نے ان کا کالر پکڑ لیا اور پوچھا کہ کیا تم ابھی بھی نہیں رکو گے؟ اس وقت عمر ہمارے نبی کے قدموں میں گر گئے اور انہوں نے بولا اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ہر صحابہ اللہ اکبر چلانے لگا۔ اس دن اسلام کو اپنا شیر مل گیا تھا۔ جس شخص کی تلوار سے مکہ کے لوگ کانپتے تھے، آج وہ تلوار اسلام کے لیے اٹھی۔ جس عمر سے شیطان اپنا راستہ بدل دیتے تھے، آج وہ عمر اسلام کے لیے زندہ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم یہاں چھپ چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اس دن پہلی بار مسلمان خانہ کعبہ میں کھلے عام نماز پڑھنے گئے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ چونکہ ایک قاتل بن کر نکلے تھے، مگر وہی الفاروق بن گیا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اور پھر خلافت میں انصاف کی تاریخ لکھ دی۔ اگر آج آپ اپنے غصے میں ہیں اور اپنی ضد پر قائم ہیں تو یاد رکھنا اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو بھی بدل دیا تھا، تو کیا وہ آپ کو نہیں بدل سکتا؟ تلوار سے نور تک کا یہ سفر صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے، بلکہ اس ہر دل کا ہے جو اللہ کی طرف جھکنا چاہتا ہے۔